بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمرو درویش نے کہا کہ نہیں، میں اپنی زبان کا جادو آزماؤں گا۔ اسے اگر ابھی اس کمرے میں لے جائیں تو مجھے امید ہے کہ صبح تک میں اسے اپنے جال میں پھنسا لوں گا۔ میرے پاس وقت زیادہ نہیں، اس علاقے سے میری غیر حاضری لمبی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہاں مصری جاسوس بھی ہیں۔ میں نے وہاں جو جادو چلایا ہے اسے مصری جاسوس میری غیر حاضری میں بیکار کر سکتے ہیں۔ سوڈانی سالار نے ان دو چھاپہ ماروں کے متعلق پوچھا جو عمرو درویش کے ساتھ آئے تھے۔ اس نے بتایا کہ یہ اس کے محافظ اور مرید ہیں اور یہ اس کے ساتھ رضاکارانہ طور پر آئے ہیں۔ وہ ایک عمارت کا خوشنما کمرہ تھا جس میں اسحاق کو لایا گیا۔ سالار خود اسحاق کو قید خانے میں سے لانے کے لیے گیا تھا۔ اس نے اسحاق سے کہا، میں تمہارے قومی جذبے اور ایمان کا قائل ہو گیا ہوں۔ تمہارا ایک دوست عمرو درویش تم سے ملنے کا خواہش مند ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری ملاقات اچھے ماحول میں ہو۔ اسحاق نے کہا، مجھے قید خانے سے زیادہ غلیظ اور جہنمی ماحول اور تمہارے محلات سے زیادہ دل فریب ماحول اپنی راہ سے ہٹا نہیں سکتے۔ مجھے تہہ خانے میں لے چلو یا بالا خانے میں اپنا ایمان نہیں بیچوں گا۔ سوڈانی سالار ہنس پڑا اور اسے اس کمرے میں لے گیا جہاں عمرو درویش اس کے انتظار میں موجود تھا۔ سوڈانی سالار بھی کمرے میں رہا۔ اسحاق نے عمرو درویش سے کہا، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم نے ان کافروں کے ہاتھ اپنا ایمان بیچ ڈالا ہے۔ تمہارے چہرے کی رونق اور آنکھوں کی چمک بتا رہی ہے کہ تم بہت دنوں سے قید خانے سے باہر گھوم رہے ہو۔ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ عمرو درویش نے کہا، میں تمہارے چہرے پر بھی یہی رونق اور آنکھوں میں یہی چمک دیکھنا چاہتا ہوں جو تم میرے چہرے اور آنکھوں میں دیکھ رہے ہو۔ ذرا مجھے مہلت دو، ذرا سی دیر کے لیے اپنا دل اور اپنا ذہن مجھے دے دو۔ تحمل اور اطمینان سے میری بات سنو۔ سوڈانی سالار پاس کھڑا تھا۔ وہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ اسحاق اس کا نہایت اہم قیدی تھا اور عمرو درویش بھی قیدی ہی تھا۔ یہ عمرو درویش کا دھوکہ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ ان دونوں کو ایک ایسے کمرے میں آزاد نہیں چھوڑ سکتا تھا جو قید خانے کا کمرہ نہیں تھا۔ اس نے 4 سنتریوں کا انتظام بھی کر دیا تھا۔ 2 کمرے کے سامنے کھڑے تھے اور 2 پچھلے دروازے کے سامنے۔ برچھیوں اور تلواروں کے علاوہ انہیں تیر و کمان بھی دیے گئے تھے تاکہ فرار کی کوشش کامیاب نہ ہو سکے۔ عمرو درویش چاہتا تھا کہ سالار وہاں سے چلا جائے، مگر سالار وہاں سے ہٹتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی موجودگی میں عمرو درویش اسحاق کو بتا نہیں سکتا تھا کہ اس کا منصوبہ کیا ہے۔ عاشی کو سوڈانی سالار نے نہانے دھونے اور آرام کے لیے اسی عمارت کے ایک کمرے میں بھیج دیا تھا۔ وہ سوڈانی سالار کو اس کمرے سے لے جا سکتی تھی، مگر اس کے ادھر آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ سوڈانی سالار الگ ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ جاسوس جو صحیح صورتحال بتانے آ رہا تھا شہر سے تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ عمرو درویش کے دونوں چھاپہ مار اسی عمارت کے ایک برآمدے میں عمرو درویش کے اشارے کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد عاشی باہر آئی۔ وہ نہا دھو کر کپڑے بدل کر آئی۔ چہرے سے سفر کی تھکن بھی دھل گئی تھی۔ وہ چھاپہ ماروں کے پاس جا رکی اور پوچھا، سالار چلا گیا؟ ایک چھاپہ مار نے جواب دیا، نہیں، وہ اندر ہے، اسے چلا جانا چاہیے۔
आशी ने कहा और वो उस कमरे की तरफ चल पड़ी। उम्र दरवेश ने उसे कमरे में दाखिल होते देखा तो उसे उम्मीद की किरण नजर आई। सूडानी सालार ने उसे देखा तो उसके होंठों पर वही मुस्कुराहट आ गई जो इस जैसे मर्दों के होंठों पर आशी जैसी दिलकश लड़की को देखकर आया करती है। आशी टहलते टहलते सालार के पीछे चली गई। उसने उम्र दरवेश को गहरी नजरों से देखा। उम्र दरवेश को मौका मिल गया। उसने आशी को इशारा किया कि सालार को यहाँ से गायब करो। उम्र दरवेश ने पूछा, इसहाक भाई, क्या हम सूडान के बेटे नहीं हैं? इसहाक ने जवाब दिया, मैं सबसे पहले इस्लाम का बेटा हूँ और मैं अब भी मिस्री फौज का कमांडर और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का वफादार हूँ। अगर सूडान की ज़मीन मेरी माँ है तो मैं अपनी माँ को इस्लाम के दुश्मनों के हवाले नहीं कर सकता। उम्र दरवेश, मैं तुम्हारी तरह इस्लाम की अजमत और अपनी गैरत को फरोख्त नहीं कर सकता। आशी ने पीछे से सूडानी सालार के कंधों पर दोनों बाजू रखे और मुंह उसके कान से लगा कर कहा, चंद दिनों में आपका दिल मर गया है। सूडानी सालार ने घूम कर देखा तो आशी के गाल और बिखरे हुए बाल सालार के गालों से टकरा गए। आशी मुस्कुरा रही थी। उसने मखमूर और तशन्ना लहजे में कहा, मैं इतनी खतरनाक और थका देने वाली मुहिम से वापस आई हूँ। कल फिर उन्हीं जंगलियों के पास चली जाऊंगी जिनके पास पीने को पानी के सिवा कुछ भी नहीं। मैं तो शराब की बू को भी तरस गई हूँ। सूडानी सालार ने चौंक कर कहा, ओह, मैं तो इस किस्से में तुम्हें भूल ही गया था। मैं किसी से कह देता हूँ, तुम उसी कमरे में चलो। आशी ने कहा, ओहो, अकेले क्या खाक मजा आएगा, आप भी चलिए, यहाँ कोई खतरा नहीं। दोनों तरफ संतरी खड़े हैं, कुछ देर बाद यहीं आ जाना। आशी इस फन की उस्ताद थी। बचपन से अब तक उसे मर्दों को अपने जाल में फंसाने और उंगलियों पर नचाने की तरबियत दी गई थी। उसने यही फन अपने आकाओं और उस्तादों के खिलाफ आजमाना शुरू कर दिया। सूडानी सालार उसकी मुस्कुराहट के फरेब में आ गया और उसके साथ चल पड़ा। बाहर जाकर उसने एक मुलाजिम को शराब लाने को कहा और आशी के साथ कमरे में चला गया। इतने में शराब आ गई। आशी ने सालार को जाम पे जाम पिलाने शुरू कर दिए। उम्र दरवेश ने इसहाक से कहा, अल्लाह भी मदद करता है अगर नीयत साफ हो तो। मैंने जो सोचा था वो हर लिहाज से और हर पहलू से अमली शक्ल में आ गया है। सारी बात शहर से निकल कर बताऊंगा। 2 छापामार साथ लाया हूँ। 2 संतरी इधर खड़े हैं और 2 उधर। हमें सिर्फ इस तरफ के संतरियों को खत्म करना है जिस तरफ से निकलना है। 4 घोड़े संतरियों के तैयार खड़े हैं ताकि फरार की सूरत में वो हमारा ताक़ुब कर सके। अपने यहाँ मिस्र के कुछ लोग आए हैं। एक आदमी बहुत दानिशमंद मालूम होता है। उसने अपना नाम नहीं बताया। कायरा में इतला पहुंच गई है कि यहाँ क्या हुआ है। सालार को लड़की ले गई है। मैं जरा बाहर जायजा ले लूं। लड़की को भी साथ लेकर जाना है। इसहाक ने पूछा, क्यों, उस बदकार के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? उम्र दरवेश ने कहा, बाहर चल कर बताऊंगा। ये कोई ऐसा वैसा ताल्लुक नहीं, लड़की मुसलमान है। उम्र दरवेश बाहर निकला। संतरियों ने उसे सूडानी सालार के साथ इस कमरे में आते देखा था, इसलिए उन्होंने उसे एहतराम की नजरों से देखा। वो अपने छापामारों के पास गया और उन्हें बताया कि संतरियों को संभालने का वक्त आ गया है। फिर उस कमरे का दरवाजा आहिस्ता से जरा खोला।
سالار کے ہوش شراب میں ڈوب چکے تھے۔ اس نے جھوم کر پوچھا، کون ہے؟ میں دیکھتی ہوں۔ ہوا سے دروازہ کھل گیا ہے۔ اس نے سالار کو سہارا دے کر پلنگ پر لٹا دیا۔ سالار نے بازو پھیلا کر لڑکھڑاتی آواز میں کہا، تم بھی آؤ، نشے کو دگنا کر دو۔ عاشی باہر نکل آئی اور آواز پیدا کیے بغیر دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ عمر درویش اور عاشی نے دونوں چھاپا ماروں کو ساتھ لیا اور اسحاق والے کمرے کی طرف چلے گئے۔ سوڈانی جاسوس شہر میں داخل ہو چکا تھا اور وہ جاسوسی کے مرکز کی طرف جا رہا تھا۔ عمر درویش نے دونوں سنتریوں سے کہا، دونوں اندر چلیں اور قیدی کو قید خانے میں لے جاؤ۔ سالار نے حکم دیا ہے کہ ہاتھ باندھ کر لے جانا۔ دونوں سنتری اکٹھے اندر گئے۔ ان کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ دونوں چھاپا مار بیک وقت ان پر جھپٹے۔ دونوں کی گردنیں ایک ایک چھاپا مار کے بازو کے شکنجے میں آ گئیں۔ چھاپا ماروں نے خنجر پہلے ہی نکال لیے تھے۔ انہوں نے سنتریوں کے دلوں پر وار کیے اور انہیں ختم کر دیا۔ سوڈانی جاسوس اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا اور نائب سالار کو صحیح رپورٹ دے رہا تھا۔ عمر درویش نے اسحاق سے کہا، فوراً نکلو۔ باہر 4 گھوڑے عمر درویش کے کھڑے تھے اور 4 سنتریوں کے۔ دوسری طرف کے سنتریوں کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب گھوڑوں پر بیٹھے۔ رات نے فرار پر پردہ ڈالے رکھا۔ شہر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ فرار ہونے والوں نے گھوڑوں کو فوراً ایڑی نہ لگائی۔ عاشی بھی ان کے ساتھ تھی۔ سوڈانی جاسوس نے اپنی رپورٹ دی تو نائب سالار اسے سوڈانی سالار کے پاس لے گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ کہاں ہے۔ دونوں ادھر آئے تو راستے میں انہوں نے 5 گھڑ سوار جاتے دیکھے۔ وہ ایک دوسرے کے قریب سے گزرے۔ اندھیرے کی وجہ سے کوئی کسی کو نہ پہچان سکا۔ نائب سالار نے برآمدے میں جا کر ادھر ادھر دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے 2 سنتری کھڑے تھے۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اسے دونوں سنتریوں کی لاشیں پڑی نظر آئیں۔ خون بہہ کر ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ نائب سالار نے اندر جا کر دوسرا دروازہ کھولا۔ ادھر 2 سنتری آرام سے کھڑے تھے۔ بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ ایک کمرے میں سالار پلنگ پر پڑا نشے میں بدمست عاشق کو پکار رہا تھا۔ نائب سالار نے اسے بلایا اور اٹھایا۔ عاشق نے اسے بہت ہی زیادہ پلا دی تھی۔ اسے جب بتایا گیا کہ 2 سنتری کمرے میں مرے پڑے ہیں تو ذرا ہوش میں آیا۔ جب وہ بات سننے اور سمجھنے کی حالت میں آیا تو اس وقت تک عمر درویش، اسحاق، 2 چھاپا مار اور عاشی شہر سے بہت دور نکل گئے تھے جن کا تعاقب بیکار تھا۔ صبح کے وقت اسے صحیح صورتحال کا علم ہوا۔ اگلی رات آدھی گزر گئی تھی جب عمر درویش اپنے قافلے کے ساتھ اپنے پہاڑی علاقے میں داخل ہوا۔ علی بن سفیان ان کے انتظار میں بے تاب ہو رہا تھا۔ ضروری یہ تھا کہ اسحاق اور عمر درویش کو فوراً مصر بھیج دیا جائے، لیکن ایک ضرورت یہ بھی تھی کہ انہیں اس علاقے میں گھمایا جائے تاکہ جن لوگوں نے سوڈانیوں کی شعبدہ بازیاں دیکھی ہیں انہیں اصل حقیقت بھی معلوم ہو جائے۔ البتہ فوری طور پہ یہ انتظام کر دیا گیا کہ کچھ آدمیوں کو دیکھ بھال کے لیے مقرر کر دیا گیا تاکہ سوڈانی فوج حملہ کرے تو قبل از وقت اطلاع مل جائے۔ دوسری ضرورت یہ تھی کہ مصری فوج کے کچھ اور چھاپا مار اس علاقے میں بلا لیے جائیں جو سوڈانی فوج کے حملے کی صورت میں عقب سے شبخون ماریں اور فوج کو اس علاقے سے دور رکھیں۔ اس طرح عمر درویش، علی بن سفیان اور اس کے چھاپا ماروں نے وہ معرکہ جیت لیا
جو کمانڈروں، بادشاہوں اور قوم کی نظروں سے اوجھل رہ کر لڑا گیا تھا۔ یہ ایک انفرادی جنگ تھی جو ایمان اور قومی جذبے کی قوت سے لڑی گئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس درپردہ جنگ پر ہمیشہ توجہ مرکوز رکھی تھی۔ اس کا انٹیلیجنس کا نظام بہت ہوشیار تھا۔ جس وقت سوڈانی مسلمانوں نے یہ معرکہ جیتا تھا، سلطان ایوبی مسلمان امراء گمشتگین سیف الدین اور الملک الصالح کی متحدہ افواج کو شکست فاش دے کر ان کے تعاقب میں جا رہا تھا۔ اس نے چند ایک اہم مقامات اور چھوٹے چھوٹے قلعوں پر قبضہ بھی کر لیا تھا۔ وہ حلب کی طرف بڑھ رہا تھا جو ایک اہم شہر اور الملک الصالح کی فوج کا مرکز تھا۔ سلطان ایوبی اس شہر کو محاصرے میں لے کر محاصرہ اٹھا چکا تھا۔ وہاں کے مسلمانوں نے اس کا مقابلہ ایسی بے جگری سے کیا تھا کہ سلطان ایوبی اش کر اٹھا تھا۔ محاصرہ اٹھانے کی وجہ اس سے پہلے کی ویڈیوز میں سنائی جا چکی ہیں۔ اس کے بعد مسلمان افواج کی آپس میں جو جنگ ہوئی اس کی بھی تفصیلات سنائی جا چکی ہیں۔ سلطان ایوبی نے تینوں مسلمان فوجوں کو بے تحاشا نقصان پہنچا کر اس طرح پسپا کیا کہ فوجیں بکھر گئیں۔ سلطان ایوبی نے تعاقب جاری رکھا۔ اس کی زیادہ تر توجہ حلب کی فوج پر تھی کیونکہ یہ بہادری سے لڑنے والی فوج تھی۔ یہ حلب کی سمت پسپا ہو رہی تھی۔ سلطان ایوبی اسے راستے میں ہی تباہ کر دینا چاہتا تھا کیونکہ وہ حلب پر قبضے کے لیے پیش قدمی کر رہا تھا۔ اس نے تعاقب کا انداز یہ نہ رکھا کہ اپنی فوج کو اس کے پیچھے ڈال دیا، بلکہ اس نے اپنے برگ رفتار دستے کسی دوسرے راستے سے آگے بھیج دیے اور کچھ چھاپہ مار دونوں پہلوؤں پر بھیج دیے۔ حلب کی فوج افراتفری کے عالم میں حلب کو جا رہی تھی۔ آگے جا کر اس کے کمانڈروں نے دیکھا کہ سلطان ایوبی کی فوج نے راستہ روک رکھا ہے۔ حلب کی فوج رک گئی۔ اس کے سپاہیوں میں لڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ ان کا ساز و سامان بھی کم رہ گیا تھا، رسد اور خوراک بھی کم تھی۔ یہ فوج رکی تو پہلوؤں پر سلطان ایوبی کے چھاپہ ماروں نے شبخون اور چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ سلطان ایوبی کے کمانڈروں نے اعلان کرنے شروع کر دیے، حلب والو ہتھیار ڈال دو۔ سلطان ایوبی محاذ سے پیچھے تھا۔ اسے اطلاع مل رہی تھی کہ حلب کی فوج ہتھیار ڈالنے کی حالت میں آ رہی ہے، تو اس نے کہا اگر یہ فوج صلیبیوں کی ہوتی تو میں اس کے ایک بھی سپاہی کو زندہ نہ چھوڑتا، مگر یہ میرے اپنے بھائیوں کی فوج ہے۔ یہ لوگ ہتھیار ڈال دیں گے تو میں انہیں بخشش دوں گا، مجھے خوشی پھر بھی نہیں ہوگی۔ مرنے کے بعد میری روح بھی بے چین رہے گی کہ میرے دور میں مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائی تھیں۔ اگر ہمارے یہ بھائی اب بھی دوست اور دشمن کی پہچان کر لیں تو اس شرمناک غلطی کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے سلطان ایوبی کی دعا سن لی اور دوسرے دن اس نے 2 گھڑ سوار اپنی طرف آتے دیکھے۔ ان میں سے ایک نے سفید جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ ان کے دائیں بائیں سلطان ایوبی کی اپنی فوج کے 2 کماندار تھے۔ قریب آ کر گھوڑے رک گئے۔ ایک کماندار نے گھوڑے سے اتر کر سلام کیا اور کہا حلب کے حاکم الملک الصالح نے صلح کا پیغام بھیجا ہے۔ یہ 2 ایلیچی جنگ بندی اور صلح کا پیغام لائے ہیں۔ ایک ایلیچی نے پیغام سلطان ایوبی کے ہاتھ میں دیا۔ سلطان ایوبی نے پیغام پڑھ کر کہا الملک الصالح سے کہنا سلطان صلاح الدین ایوبی نے جنگ سے پہلے صلح کا پیغام بھیجا تھا، تو تم نے فرعونوں کی طرح میرے ایلیچی کی بے عزتی کر کے میرا پیغام ٹھکرا دیا تھا۔
آج اللہ عز و جل نے مجھے یہ طاقت بخشی اور تجھے یہ ذلت دی کہ میں تمہاری فوج کو اس طرح پیس سکتا ہوں جس طرح دو پتھروں کے درمیان والے پیسے جاتے ہیں، لیکن میرے دشمن تم نہیں ہو۔ تم اس باپ کے بیٹے ہو جس نے صلیبیوں کو گھٹنوں بٹھا رکھا تھا، اور تم صلیبیوں سے دوستی گانٹ کر اپنے باپ کی فوج کے خلاف لڑنے آئے تھے۔ اسے کہنا کہ میں نے تمہیں معاف کیا، اور دعا ہے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ سلطان ایوبی نے اپنی شرائط پر صلح کی پیشکش منظور کر لی۔ الملک الصالح کو اس شرط پر اپنی فوج حلب کو لے جانے کی اجازت دے دی کہ جب اس کی فوج حلب آئے تو حلب کی فوج کوئی مزاحمت نہ کرے۔ اس وقت ایک اور دلچسپ واقعہ رونما ہوا۔ الملک الصالح جب اپنی فوج نکال کر لے گیا تو سیف الدین بھی پسپا ہو کر موصل چلا گیا تھا، اور گمشتگین نے اپنے قلعے حران میں جانے کی بجائے حلب کا رخ کیا۔ سلطان ایوبی اپنی فوج کو اور آگے لے گیا اور ایک مقام ترکمان کو عارضی کیمپ بنا لیا۔ ایک روز حلب کا ایک قاصد اس کے پاس آیا اور الملک الصالح کا ایک پیغام سلطان ایوبی کو دیا۔ سلطان ایوبی نے پیغام کھول کر پڑھا تو چونک اٹھا، لیکن یہ پیغام اس کے نام نہیں بلکہ سیف الدین کے نام تھا۔